حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ ذہن نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو بسبب تمہاری اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے یاد نہیں آتا کہ کیا دعا مانگی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ علیہ السلام کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور اوراد و وظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح ایک دست نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ہزار بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ آپ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو نصیحت فرمائی، اے اللہ، دنیا میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔